الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات فما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ذللنا فيه واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واللہ واسع علیم. صلوات بھیجئے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. شکر ہے مالک کا، پروردگار کا، کہ جس نے اپنی مخلوقات میں ہمیں انسان کی شکل و صورت میں پیدا کیا. لاکھ احسان ہے اس مالک کا کہ انسانوں میں خدا نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور پھر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ پروردگار نے اس دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اہل بیت کا چاہنے والا پیدا کیا. نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اہل بیت علیہم السلام ہے کہ جن کے صدقے میں، جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے جن کی احادیث، جن کی سیرت، جن کا کردار
ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں وہ ہمیں کھینچ کر راہ راست پہ لے آتے ہیں، جو ہمیں گمراہ ہونے نہیں دیتے، جو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے، جو ہمارے دلوں میں اچھے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ یکم ذی الحج، ذی الحج کا مہینہ خود ایک تقدس رکھتا ہے، خود نام سے ہی پتہ چلتا ہے ذی الحج، حج والا مہینہ۔ اور بھی حج والے مہینہ چونکہ خود اپنا تقدس حج کی وجہ سے، اور پھر اس مہینے میں جو مناسبتیں ہیں اس وجہ سے بھی اس مہینے کو ایک تقدس ملا۔ اور یاد رکھیے، خدا جب بھی زمان ہو، مکان ہو یا شخصیت ہو، زمان یعنی وقت، دن رات شب، مکان یعنی جگہ، شخصیت یعنی انسان، خدا جب بھی کسی کو تقدس دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے، ایسے ہی نہیں دیتا جب تک اہل بیت سے کوئی نسبت نہ ہو۔ اللہ صلی اللہ۔ کربلا کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہ ہوتی اگر مولا حسین کا روزہ نہ ہوتا۔ نجف اگر ہمارے ہاں ایک تقدس رکھتا ہے تو مولا کائنات کی وجہ سے۔ مولا کائنات کا روزہ نہ ہوتا، نجف کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ ہر جگہ کو، ہر مکان، ہر زمان، شب برات تقدس ملا تو اہل بیت کے صدقے میں، عید قدیر کا دن ہے تو مولا کے صدقے میں۔ اسی طرح جتنی بھی ایام ہیں، اب دیکھیں سب کو اگر تقدس ملا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں۔ یہی صورت ہے ہر شخصیات کی۔ اگر کسی شخصیت کو تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو تبھی دیکھا جاتا ہے جب اس کو کوئی نہ کوئی اہل بیت سے نسبت ہو۔ سید ہے، ایک احترام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ عالم ہے، خطیب ہے، سوزخوان ہے، نواخوان ہے، کیوں؟ ذکر کرنے والا ہے اہل بیت کا۔ عزادار ہے، کیوں؟ اس کی عزاداری کرنے والا ہے۔ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شخصیت کو پروردگار ایک مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ جس کی پہلی تاریخ مولا کائنات بی بی سیدہ کے ساتھ منسوب ہے، صلی اللہ علیہ، کہ جس تاریخ میں ہجرت کا دوسرا سال تھا، پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، بی بی سیدہ بلوغت میں قدم رکھ چکی تھیں، رشتے آتے رہے، پیغمبر ٹکراتے رہے، اور کچھ رشتے ایسے آئے کہ پیغمبر کو غضبناک ہونا پڑا، ان کو ڈانٹنا پڑا۔ پیغمبر نے ڈانٹا ان کو، کہا جس چیز کے تم لائق نہیں ہو اس کو مطالبہ کیسے کر رہے ہو۔ کسی نے زیادہ مہر دینے کا جب پیغمبر کو کہا کہ میں زیادہ مہر دوں گا، پیغمبر نے رخ پھیر لیا، کہا کن کو تو دنیا کی دولت کی لالچ دے رہا ہے، جن کو اللہ نے پوری کائنات ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے، جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر آئے، اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، پتھر کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے، ان کو تم دنیا کی دولت سے مرعوب کرنا چاہتے ہو۔ پیغمبر نے صاف کہہ دیا، کہا بیٹی میری ہے لیکن اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر جس کا لقب ہی مختار، جو ہر کلمہ پڑھنے والے کا اختیار رکھتے ہیں، ایک باپ اگر اپنی بیٹی کسی کو نہیں دینا چاہتا، پیغمبر کہیں کہ دے دو، کیا خیال ہے؟ انکار کر سکتا ہے؟ ایک شوہر اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دینا چاہتا، پیغمبر کہتے ہیں آج سے تیری بیوی تجھ پہ طلاق ہو گئی،
کیا خیال ہے، طلاق ہوگی کہ نہیں؟ ہو گئی طلاق، اولو الامر ہیں، یہ جیسا کہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ وہ جو مختار کل ہیں، پیغمبر کہتے ہیں لیکن مجھے اپنی بیٹی کا اختیار نہیں، جس نے بیٹی دی ہے رشتہ بھی اسی کے حکم سے ہوگا، اسی لیے رشتے آتے رہے، پیغمبر ٹکراتے رہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک مرتبہ آئے، لیکن شرم و حیا کا پیکر کیسے پیغمبر کو کہیں؟ بابا ابو طالب کا انتقال ہو چکا، اس کو انتقال ہوئے 4 سال گزر چکے، کیسے کہیں؟ آتے تھے پیغمبر کے پاس بیٹھ کے، پھر چلے گئے، دوسری مرتبہ آئے، پھر چلے گئے، تیسری مرتبہ آئے۔ پیغمبر رسول خدا نے کہا یا علی کوئی کام ہے؟ سر جھکائے ہوئے، نظروں میں شرم و حیا، جھکی آنکھوں سے کہتے جی یا رسول اللہ، کہا رشتے کے حوالے سے آئے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پیغمبر رسول خدا نے خود کہا، آئے تھے مولا کائنات کے پاس اور کہا یا علی، پروردگار کا حکم یہ ہے کہ میں اپنی لخت جگر سید زہرا کا عقد تمہارے ساتھ کروں۔ اللہ، اور اس انداز سے یہ رشتہ طے ہوا۔ پیغمبر رسول خدا نے کہا یا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک زیرہ ہے۔ کہ تلوار تو نہ بیچو، اس لیے کہ یہ مرد کی زینت ہے، مرد کا زیور ہے اور جنگوں میں کام آتا ہے۔ اونٹ بھی نہ بیچو کیونکہ سواری بھی ہے، البتہ زیرہ بیچ دو۔ زیرہ اس زمانے میں پہنی جاتی جس کی جدید شکل بلٹ پروف جیکٹ ہے۔ اس زمانے میں زیرہ ہوتی تھی کہ تیر لگے تو بدن میں پیوست نہ ہو، اس زیرہ میں پھنس جائیں اور بدن میں پیوست نہ ہو جائے تیر، کا زیرہ بیچ دو۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے خود یا پیغمبر نے سلمان سے کہا سلمان اسے بیچ کے آ جاؤ۔ 500 درہم کی زیرہ بکی۔ یہ 500 درہم بی بی سیدہ کا حق مہر بنا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس میں سے 65 یا 64 درہم کے پیغمبر رسول خدا نے بی بی سیدہ کے لیے کچھ سامان، جس میں 7 درہم کا قیمتی ایک قمیص پیغمبر نے ان کو خرید کے دی، اور تقریباً 16-17 چیزیں جو کتب میں موجود ہیں کہ جو پیغمبر نے جہیز کے طور پر اپنی بیٹی سیدہ کو دیں۔ ہمارے ہاں جہیز کی وجہ سے کتنے رشتے رہ جاتے ہیں، لیکن ذرا پیغمبر کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ پیغمبر نے جہیز کس سے لیا؟ جو مولا کائنات نے دیا مہر، اس میں سے پیغمبر نے حق جہیز خرید کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات نے ڈیمانڈ کی یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیجئے، جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح دیکھا جائے تو دولہا والے کچھ اتنی رقم دیں لڑکی کے والد کو تاکہ وہ اس سے جہیز بھی خرید سکیں۔ یہ ہے سیرت رسول، یہ ہے سیرت اہل بیت۔ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی بیٹی سیدہ کو رخصت کیا۔ یہاں پہ ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر جب نکاح پڑھتے ہیں تو کہتے مولانا، ہم کہتے ہیں بھائی حق مہر کیا ہے؟ کہتے مولانا جو شرعی حق مہر ہو۔ بھائی شرعی حق مہر جتنا دلہن کہے وہ ہے، چاہے وہ 5 روپے کہے 5 کروڑ کہہ دے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے وہ سونا لکھ دے، چاہے مکان لکھ دے، پلاٹ لکھ دے، چاہے قرآن مجید لکھ دے، چاہے حق مہر میں یہ شرط لگا دے کہ دلہا نماز تہجد پڑھے گا، یہ شرط لکھ دے حق مہر میں کہ دلہا جناب داڑھی شیو نہیں کرے گا، کر سکتی ہے۔ آپ کو قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جائیں کہیں اور رشتہ لے جائیں۔ مگر یہ شرائط تو ہمارے ہاں اتنا شعور ہی نہیں ہوتا ہے۔ اول تو خود دلہن اتنی دیندار نہیں ہوتی تو وہ دولہا کے اوپر کیا شرائط رکھے گی؟
صلوات بھیجیے محمد وال محمد پر. معاشرے کو سدھارنا بہت آسان ہے. آج اگر ہر جوان یہ عہد کر لے کہ ہم نے شادی اس سے کرنی جو پردہ دار ہو. آج دیکھیے جتنی بے پردہ لڑکیاں ہوں گی سب پردہ کرنا شروع کر لیں گی. اور اگر ہر لڑکی یہ شرط لگا دے کہ ہم شادی اس سے کریں گے جس کی اسلامی شکل و صورت و داڑھی ہو اور 5 وقت کا نمازی ہو. آج جو جوان ہمارا مسجد میں نظر نہیں آتا پھر نماز فجر میں بھی نظر آئے گا. لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ہماری سوچ و فکر اس طرف ہے ہی نہیں. ہم تو دنیاوی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں. شرعی حق مہر جتنا دلہن کہے گا نہیں مولانا جو پیغمبر نے مولا کائنات نے دیے. تو سنیے, مولا کائنات نے 500 درہم دیے. پیغمبر کے دور میں 2 سکے چلتے تھے, ایک درہم ایک دینار. درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ. پیغمبر رسول خدا نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو 400 دینار دیے حق مہر میں, اور وہ بھی پیغمبر نے نہیں دیے تو ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی جانب سے. اس لیے کہ ابو طالب نے ان کو پالا تھا. جب وقت نکاح آیا تو پیغمبر رسول خدا کے پاس ظاہری دولت میں سے کچھ نہ تھا, تو بی بی خدیجہ کا حق مہر 400 دینار سونے کے سکے یہ ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی جانب سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کیے. اور مولا کائنات نے 500 درہم. اچھا, دونوں کا وزن 3.5 گرام, چاہے دینار ہو چاہے درہم ہو. اب اگر آپ 500 کو 3.5 سے ضرب دیں گے نا تو یہ بن جاتے ہیں 1750 گرام چاندی, یعنی 1.25 کلو چاندی. اب مجھے نہیں معلوم چاندی کا ریٹ کیا ہے, اس حساب سے آپ حساب لگائیں. میرے خیال میں 1.5-2 لاکھ روپے بن جاتے ہیں, یا شاید اس سے زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر پیغمبر کے حق مہر کو آپ شرعی حق مہر کہیں تو سبحان اللہ کیا کہنے. 400 دینار سونے کے سکے, 400 کو 3.5 سے ضرب دیں, 1400 گرام سونا, یعنی 1 کلو 400 گرام سونا. اگر آج کل کے حساب سے اس کا ریٹ لگائیں 130 کے حساب سے, اگر تولہ ہے 1,30,000 کے حساب سے, تو یہ 1.5 کروڑ سے اوپر بات چلی جاتی ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ شرعی حق مہر کی تو آپ بات ہی نہ کریں. جو آپ دے رہے ہیں اسے غنیمت سمجھیں. حق مہر دلہن کا ایک شرعی حق ہے, جتنا وہ کہے جو بھی کہے. بعض مومنین الحمدللہ اب بعض ہماری بہنیں حق مہر میں 14 معصومین کی زیارت رکھ لیتی ہیں. وہ 14 معصومین کی زیارت بھی آج کل اگر آپ کریں تو یہ 7-8 لاکھ روپے تو کہیں نہیں گئے. ایک عمرہ بھی 2 لاکھ سے اوپر ہو گیا ہے. بہرحال لیکن ایک اچھی سوچ ہے, اس کی نگاہ پیسے کے خرچے کے اوپر نہیں ہوتی, اس کی نگاہ زیارت کے اوپر ہوتی ہے. مولا کائنات نے حق مہر دیا. پیغمبر رسول اللہ خدا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں, اور رخصت کرتے وقت پیغمبر نصیحت کرتے ہیں, بیٹی زہرا, علی کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے کوئی ظاہری دولت تو نہیں ہے, لیکن دنیا کے تمام انسانوں سے علی سب سے بہتر ہے. اللہ بیٹی زہرا, علی سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کر دینا کہ وہ دے نہ سکیں اور وہ شرمندگی محسوس کریں. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ پوری زندگی بھی سیدہ نے مولا کائنات سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا, کوئی چیز نہیں مانگی. اور مولا کائنات کو پیغمبر نصیحت کرتے ہیں, یا علی یہ میرا جگر گوشہ ہے, میری بیٹی ہے, خیال رکھنا, اس کو تکلیف نہ ہونے دینا. اس طریقے سے وصیت نصیحتیں کی جا رہی ہیں. اس لیے تو گھر آباد رہتے ہیں, ہمارے معاشرے کی طرح نہیں ہے کہ یہاں ماں باپ اپنی بیٹی کو ورغلانا شروع کرتے ہیں, وہ ایک سنا تم 2 سنا دینا.
بات تو پھر طلاق تک جائے گی۔ وہاں پہ دولہا کے والدین دولہا کو بیٹا ایک بات کہ 2 رکھ کے دکھا دینا، 2 لگا دینا، اس کا خاموش ہو جائے گی نہ، اس طرح اگر آباد نہیں ہوتے۔ اور یہیں سے ایک میں بات کہوں گا، جو اکثر شادیوں پہ کہتے ہیں بھئی جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں، تمہاری بیٹی تمہارا بیٹا اتنے بڑے فرشتے ہوئے جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور رشتے ان کے آسمانوں میں بنیں گے؟ غسل کا طریقہ آتا نہیں ہے، وضو آتا نہیں ہے، رشتے آسمانوں میں بنیں گے؟ آسمانوں میں کسی کے رشتے نہیں بنتے، اگر بنتے ہوتے طلاقیں نہ ہوتی۔ یہ طلاقیں ہونا، یہ بگاڑ آ جانا، آپس میں جدائیاں ہونا، یہ جدائیاں نہ ہونا، بے سکونی اور بے چینی کی زندگی گزارنا، یہ دلیل ہے کہ آسمانوں پہ رشتے نہیں بنتے۔ آسمانوں پہ ایک ہی رشتہ بنا ہے، اور وہ مولا کائنات بی بی سیدہ کا رشتہ بنا ہے۔ بی بی سیدہ مولا کائنات کے گھر پہ آئیں، اور جب مولا کائنات کے گھر پہ آئیں، مولا کی ماں بی بی فاطمہ بنت اسد، بی بی سیدہ نے ایک رشتہ مولا کائنات سے ہے کہ وہ شوہر ہے، یہ زوجہ ہے، ایک رشتہ فاطمہ بنت اسد سے ہے کہ وہ ساس ہے اور یہ بہو ہے۔ 2 اصول طے کیے۔ مولا کائنات کے ساتھ کیا اصول طے کیا کہ یا علی، دروازے سے باہر گھر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کی ذمہ داری، دروازے سے اندر گھر کے جتنے کام ہیں وہ میری ذمہ داری۔ بی بی سیدہ نے اصول دے دیا کہ ایک کامیاب گھر تبھی کامیابی کے ساتھ چل سکتا ہے جب اصول پر عمل کیا جائے۔ دروازے سے باہر شوہر کی ذمہ داری، سودا ہے، سلف ہے، کوئی بھی کام ہے، کمانا ہے، سب مرد کی ذمہ داری، اور دروازے کے اندر سب خاتون کی ذمہ داری۔ اور فاطمہ بنت اسد سے کیا طے کیا کہ اماں، لوگوں کی خوشی اور غمی کے معاملات نمٹانا آپ کا کام ہے، اور گھر کو سنبھالنا میرا کام ہے۔ یعنی بزرگ خواتین کا کام ہے کہ لوگوں کے جنازوں میں، چہلم میں، سویم میں شرکت کریں۔ ٹھیک ہے، اگر کبھی وقت ہے تو ٹھیک ہے، لے کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضد کرنے میں کہیں نہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ بی بی سیدہ ایک اصول دے رہی ہیں، بزرگ خواتین کا کام ہے لوگوں کی خوشی اور غمی کے معاملات کو نمٹانا، گھر کو سنبھالنا یہ خاتون کا کام ہے۔ بی بی سیدہ اس انداز سے اس گھر کو چلاتی ہیں، اور یہ واحد خاندان ہے، واحد گھر ہے کہ جس میں ساس اور بہو کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ ایسی بہو ہے کہ جس کے اوپر ساس بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار، اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار۔ اس انداز سے سیدہ نے اس گھر میں قدم رکھا۔ 18 سال سیدہ کی عمر تھی۔ 10واں سال جب شروع ہوا، مولا کائنات کے عقد میں آئیں۔ مولا کائنات 25 برس کے تھے۔ شرعی لحاظ سے بالغ ہونے کے بعد اس کا عقد ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب مولا کائنات 25 برس کے اور یہ 10 برس کی بہت ڈفرینس ہے، دیکھیے اگر آپ پھر پیغمبر کی طرف چلے جائیں تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر 53 برس کے ہیں، اور یہی 2 ہجری، اسی 2 ہجری میں پیغمبر نے بی بی عائشہ کے ساتھ عقد کیا، ان کی عمر 11 برس تھی۔ اب تو میرے خیال میں ڈفرینس نہیں رہے گا۔ صلوات بھیجی محمد والے محمد۔ اچھا دیکھیے، ہمارے ہاں شادی میں کیا دیکھا جاتا ہے، خصوصاً جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نکاح میں یا شادی جب کوئی جوان کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ ایک
خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور ایک دولت دیکھی جاتی ہے. بھئی دولت ہے یا نہیں ہے. لڑکا ابھی اگر لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ لڑکے والے دولت مند ہیں یا نہیں ہے، اور لڑکی بھی خوبصورت ہے. یعنی اسی طرح لڑکی والے بھی جب وہ رشتہ دیں تو ان دو چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے جب تمہاری بیٹی یا بہن کا رشتہ ہے 3 چیزیں دیکھو. ایک اس کی خلقت دیکھو، جسمانی لحاظ سے کوئی عیب تو نہیں ہے. خوبصورتی کی بات نہیں کی. دیکھیے یہ جو حسن ہوتا ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے. بڑھاپے میں آ کے یہ حسن ختم ہو جاتا ہے، یا بڑھاپے میں ہی نہیں، جوانی میں ایسی بیماری آئی کہ لاغر ہو گئے، حسن ختم ہو گیا. تو امام ارشاد فرماتے خلقت دیکھو، جسمانی لحاظ سے کوئی عیب تو نہیں ہے. دوسری چیز دینداری دیکھو، دیندار ہے کہ نہیں. کیونکہ دیندار ہوگا تو اسے احساس ہوگا، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا. دیندار ہوگا، اگر وہ دوسرا عقد بھی کرے گا پہلی زوجہ کے حقوق کا اسے خیال ہوگا کہ نہیں یہ بھی میری ذمہ داری ہے. دین کو دیکھو، خلقت کو دیکھو. تیسرا امام ارشاد فرماتے اخلاق کو دیکھو. اس لیے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں دیندار ہوتے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہوتا. بہت سے ایسے افراد ہیں اخلاق ہوتا ہے دین نہیں ہوتا. اور کسی کے دل کو اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ دینداری سے نہیں اخلاق سے جیت سکتے ہیں. پیغمبر کے دور میں جتنے بھی افراد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے وہ پیغمبر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر کے دین کو، پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر نہیں بلکہ اکثر جنہوں نے پیغمبر کے دین کا کلمہ پڑھا وہ پیغمبر کے اخلاق سے متاثر ہو کر. امام ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ 3 چیزیں اس میں ہیں آنکھیں بند کر کے رشتہ دے دو. اچھا کچھ چیزوں میں ہمیں اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے. میں اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دوں، اب میں تفتیش کرنا شروع کروں کیا کرتا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے ہلکی پھلکی چھان بین کر لیں لیکن اتنی گہرائی میں نہیں کہ ماضی میں کیا کرتا تھا کیا نہیں. ماضی کو چھوڑیے، اللہ حال کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. ماضی میں بڑا مومن تھا، اس وقت فاسق ہو کر مر گیا، جہنمی ہے. فاسق تھا ابھی توبہ کر کے مومن بن گیا ہے، جنتی ہے. حال کو دیکھیے، ماضی کو نہیں. پروردگار موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ جب تک تمہیں اپنے گناہوں کے معاف ہونے کا یقین نہ ہو دوسروں کے گناہوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. جب تک تجھے اپنے گناہوں کے معاف ہونے کا یقین نہ ہو. میں دوسروں کی طرف کیوں دیکھوں؟ میں اپنے گریبان میں جان کے دیکھوں میں کتنا فرشتہ ہوں، میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا پاک کردار ہوں. صلوات بھیجو محمد والے محمد والے. بس جان محترم ان 3 چیزوں کا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال رکھو. باقی اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا. اور جو اللہ پہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں خدا واقعا ان کے گھروں میں برکتیں ڈالتا ہے، ان کو ان قسم کی مشکلات نہیں آنے دیتا ہے. مولا کائنات تو بی بی سیدہ ایک بہترین گھر، بہترین اخلاق سے بھرا ہوا ایک گھر، اور اس طرف ہمیں متوجہ دلانے کے لیے ہم ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. حدیث قصہ کیا ہے؟ جبریل آئے، مولا حسن آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا اماں، اے اماں میرا سلام آپ پر.
ماں نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے میوے، تم پر بھی سلام۔ یہ ماں کا اخلاق دیگر ماؤں کے لیے کہ ماؤں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ ماں کہتی بالکل آ سکتے ہو۔ انی اشم عندک رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں میں آپ سے اپنے نانا رسول اللہ کی بو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ بی بی جواب دیتی ہیں کہ وہ چادر کے نیچے ہیں۔ پھر مولا حسن آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا جد یا اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے میوے، تم پر بھی سلام۔ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، نانا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر نے اجازت دی، مولا حسن آئے، مولا حسین اسی طرح مولا کائنات آئے۔ لیکن یہ جو انداز ہے بات کرنے کا، کیا بتا رہا ہے؟ حدیث قصہ ہر شب جمعہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حدیث قصہ اور کچھ نہیں ہے، صرف اہل بیت کے گھر کے ماحول کا انداز ہے کہ اہل بیت کے گھر میں کیا ماحول ہے، کیا اخلاق ہے، کیا سیرت ہے، کیسے ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، کیسے سلام اور کیسے جواب ملتا ہے۔ سیرت اہل بیت ہے، ہر شب جمعہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہم دیکھیں ہمارے گھر میں بھی یہی ماحول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ اتنے عرصے سے میں عزاداری کر رہا ہوں، اہل بیت کو مان رہا ہوں، میرے گھر میں اہل بیت کے گھر کا ماحول کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ میرے گھر میں دشمنان اہل بیت والا ماحول کیوں ہے کہ بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا، بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کرتا؟ یہ تو دشمنان اہل بیت کے گھرانوں کا ماحول رہا ہے۔ ہارون کے دونوں بیٹے امین و مامون ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، مامون نے امین کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو۔ یہ دشمنان اہل بیت کے گھرانے کا ماحول ہے۔ میرے گھر میں دشمنان اہل بیت کے گھرانوں کا ماحول کیوں؟ میں تو اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میرے گھر میں تو اہل بیت کے گھرانے کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ ہر ہفتے، ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم متنبہ ہو جائیں، ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ نہیں، میں اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوں تو میرے گھر میں ماحول بھی اہل بیت والا ہونا چاہیے۔ اور گھر میں ماحول میں دوسروں سے کیوں مطالبہ کروں، ابتدا اپنے سے کیوں نہ کروں؟ میرا کردار، میں باپ ہوں، میں بیٹا ہوں، میں بھائی ہوں، میں شوہر ہوں، آیا میرا کردار وہی ہے جو اہل بیت کے گھرانے میں کسی ایک باپ، بھائی یا بیٹے کا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پہلے ابتدا اپنے سے کروں کہ میں خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کروں، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کروں، اور پھر اپنے گھر میں بھی اس ماحول کو رائج کرنے کی کوشش کروں۔ پھر دیکھیے کہ گھر میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ یہ جو مہنگائی آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، ظالم حکمران ہے، لیکن یاد رکھیے جس کے گھر میں خدا برکتیں ڈال دے، اس قسم کی 1000 گنا زیادہ مہنگائی بھی اس کو غریب نہیں کر سکتی۔ خدا اس کے لیے وسائل بناتا ہے، خدا اس کی مشکلات آسان کرتا ہے، لیکن ضرورت یہی ہے اسی بات کی ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا شروع کریں، اپنے گھروں میں اہل بیت کی سیرت کو رائج کریں۔ خدا سے دعا ہے، خداوندہ ہمیں اہل بیت کا سچا چاہنے والا اور ماننے والا بنا۔ میرے مالک جہاں جہاں اہل ایمان، اہل اسلام دشمنوں کے شر سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک کو نیک و صالح، قابل، مخلص اور لائق حکمران نصیب فرما۔
یہ ظالم حکمرانوں کے جن کے غلامی میں یہ ملک چل رہا ہے، IMF ہو یا دیگر ہو، خداوندہ ان کی غلامیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ خداوندہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ مولا کائنات بی بی سیدہ کے عقد کی تاریخ ہے میرے مالک، میری جتنی بیٹیاں، جتنے بہنیں، جتنے بھائی اور بچے جو شادی کے قابل ہیں، اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، خداوندہ ان کو اچھے اور نیک رشتے مہیا فرما۔ خداوندہ جن کو رشتے مل چکے ان کے گھروں کو آباد فرما، جن کے گھر آباد ہو چکے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جو مومنین مشکلات رکھتے ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ان کو صحت عطا فرما، اسیروں کو رہائی نصیب فرما۔ خداوندہ مسافروں کا سفر بے خطر فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔